جبکہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا بتا کے میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، بعض صحابہ حضور کے حجرے کے باہر بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کو یہ مقام عطا کیا ہے، فضیلت عطا کی ہے، ہم اب ایسا کرتے ہیں، اب میں رات دن نمازاں پڑھوں گا۔ ایک کہنے لگے میں رات دن روزے رہوں گا، یعنی مثال کے روزے رہوں گا۔ ایک کہنے لگے یہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، ایک کہنے لگے میں عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ سو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سماعت فرمانے کے بعد باہر تشریف لائے۔ اب کل کے لیکچر میں ایک اچھی بات بتایا تھا میں، جو میری سمجھ میں آئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو تماچا مارنے کے بعد، بے ادبی ان کے والد نے کی تو تماچا مارنے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول پوچھے اے ابو بکر یہ کیا کیے؟ پوچھے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی دفاع میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے نبی اس سے واقف ہوتے ہیں۔ کل اس پہ میں روشنی ڈالا تھا۔ آج میں پھر ایک بات کو آپ کی طرف ذہن کھلنے کے لیے بتاتا ہوں۔ صحابہ کو یہ حکم تھا کہ نبی کے حجروں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے ہیں وہاں باہر بیٹھنا، آواز نہیں دینا نبی کو یا رسول اللہ ہم حاضر ہوئے ہیں نہیں بولنا، نبی کے باہر تشریف لانے تک منتظر رہنا، نبی کے برآمد ہونے کا انتظار کرنا، چاہے وہ کتنا ہی وقت ہو جائے۔ لیکن نبی کا کرم بھی یہ ہوتا تھا، نبی علیہ السلام آپ کے میرے آقا اندر سے خادم کو فرماتے تھے اے خادم اے انس یا جو بھی ہوتے، جاؤ دیکھو باہر فلاں آیا ہے، پوچھو کیا حاجت ہے۔ اللہ کے رسول اس کو دیر تک انتظار میں بیٹھنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے۔ اندر ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے انس جا کے دیکھو باہر فلاں آئے، پوچھو کیا بات ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ غلام آ کر صحابہ آ کر بیٹھ گئے در اقدس کے باہر اور انتظار کر رہے ہیں، گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ارادہ کر کے آ کے بیٹھ گئے۔ جب دل میں جب یہ ادب آ گیا کہ اب مصطفیٰ باہر آئیں گے تو عرض کروں گا، نہیں تو سر جھکائے انتظار کروں گا۔ جب یہ ادب دل میں آ گیا تو پھر مصطفیٰ کو اس کی خبر ہو جاتی۔ اب یہ جب گفتگو کر رہے تھے تو کیا بڑی آواز سے کر رہے تھے ہوں گے؟ نبی کے حجرے کے باہر ہے، آواز تو پست ہی ہوگی نا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہے تو یہ باتوں کو حضور جان گئے، جان کر باہر تشریف لا کے پوچھنے لگے اے میرے صحابیوں تم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آقا فرمائے ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ سبحان اللہ۔ ارے تم میں کا کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ میری سمجھ میں آ گیا، چاہے کوئی زندگی بھر نمازیں پڑھے، زندگی بھر جہاد کرے، زندگی بھر وصال کے روزے رہے، چاہے کچھ بھی کرے، حضور کے مثل نہیں ہو سکتا۔ صاف ہے۔ اس کے بعد جب حضور کا یہ عالم ہے تو پھر صحابہ کا کیا عالم ہے؟ صحابہ کے لیے حضور نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی احد کے برابر اگر سونا خیرات بھی کر دے تو میرے صحابی کے ایک مد خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کا بدبخت لکھتا ہے کہ نبی سے برابر نہیں ہو سکتے مگر کمیت یعنی اعمال کی کاؤنٹنگ۔ اب سننے والے اس کا دفاع کرنا نا، ارے کیا بول رہا، تیری 1000 سال عمر ہو گئی، تو 1000 سال عبادت کرتا رہا تو بھی صحابی کے عمل کو نہیں پہنچتا، نبی تک کا آ رہا، بولنا نا نہیں بولے۔ اس کی تائید کرنے والے کیا بولے معلوم؟ نہیں اگر 63 سال عمر ہے کسی کی 90 سال عمر ہو گئی تو انہیں نمازاں زیادہ پڑھ۔ یہ ذہن دیے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ ایسوں کو پکڑ کے بولنا ارے بدبخت دنیا شروع ہوئی جب سے ختم ہوئے تک تو اگر عبادت میں سے رہا پھر بھی تیری عبادت، یہ ساری عبادت کسی صحابی کے ایک سجدے کو جھکنے کے برابر نہیں ہے۔ عقیدہ اور محبت تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ بے ادبیاں اور یہ گستاخیوں کو پھیلا دیا گیا اور ہم نے ان باتوں کا ذکر کر کے جواب دینے کی صلاحیت
پیدا کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ دیکھیے کیسا میٹھے انداز میں بتا دیتے، لوگ کنفیوز ہو جاتے، ہاں ہو سکتا 90 سال عمر ہو گئی۔ ارے تو 90 نہیں، 90,000 سال بھی جی گیا تو نہیں ہوتا کچھ بھی۔ شیطان جو کئی ہزار سال عبادت کر کے معلم الملائکہ ہو کے ایک بار میں 70,000 فرشتوں کو ادھر دیکھ کے پڑھا تھا، ادھر دیکھ کے پڑھا تھا، ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے لعنتی ہو کے اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، تو کدھر؟ اور یاد رکھیے ایسے بے ادبوں کے لیے، ایسے گستاخوں کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے سنت ہے؟ تو اگر میں صحابہ کی سنت سے اور اوپر آ گیا، کیا بولیں گے آپ؟ اور اوپر آ گیا، قرآن میں آ گیا، کیا بولیں گے آپ؟ خوش ہو جائیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ اللہ فرما رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، ارے کافروں پر تو وہ شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ آپس میں کیسے رحم دل ہے؟ جب مواخات کروا دی گئی تو جس سے مواخات کروا دی گئی وہ کہنے لگے اے میرے ساتھی، اللہ نے آپ کو میرا ساتھ، اللہ کے رسول نے اللہ کے منشے سے اللہ کے رسول نے آپ کو میرا ساتھی بنا دیا۔ جب ساتھی بنا دیا ہے تو یہ میرا باغ ہے، اس میں کا آدھا باغ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری ایک سے زیادہ زوجہ ہے، آپ دیکھ کر پسند کریے، آپ جس کو دیکھ کے پسند کریں گے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے بیاہ کر لینا۔ ہو سکتا وہ جس کو پسند کرے یہ ان کی محبوب ہو، لیکن اب اللہ کے رسول نے جب مواخات کروا دی گئی ہے تو اپنی محبت پر رسول سے جو محبت ملی ہے اس کو ترجیح دیا انہوں نے۔ تو یہ رحماء بینہم کی مثال ہے۔ تو کفار سے، مشرکین سے، گستاخان نبی سے سختی سے پیش آنا یہ اللہ فرماتا ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اسی طرح سے سفیان ابن امیہ حجر اسماعیل میں بیٹھ کر تذکرہ کرنے لگا۔ دو شخص حجر اسماعیل اس کو کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، جو خانہ کعبہ کا آج چوکونی جو عمارت ہے، چوکونی، اس کے بازو میں چھوٹی سی دیوار ہے، پہلے وہ دیوار بھی خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ، تمہاری قوم کے پاس زیادہ مال نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اب کوئی اگر اس حجر اسماعیل میں نماز ادا کرتا ہے تو گویا وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس کی، یہ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ ارے ہر ایک کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی بات نہیں، ارے نبی نے فرمایا ہے جو یہاں نماز پڑھے گا وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حجر اسماعیل میں یہ فضیلت اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جو نماز وہاں پڑھے گا وہ نماز اندر پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ کیا بتا رہا تھا میں؟ خانہ کعبہ کے اندر اس سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ بہرحال یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں نا، ان مثالوں کو سمجھنا، ان مثالوں کو حضور کی محبت کو پہلے مقدم رکھ کے دیکھنا کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ چاہے کتنی ہی عبادت کر لے، کچھ بھی کر لے، اللہ کے رسول کے صحابی کے ایک عمل کے ایک لحظے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ ورنہ اب دیکھیے ابن تیمیہ ہے نا، وہ چاہے کتنے ہی بڑے عالم ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، ان کی مخالفت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کی مخالفت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو، جو انہوں نے حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ حج ادا کرنے کے بعد
حضور کے وصال مبارک کے بعد جب حج کے لیے گئے تو وہ وہاں ٹھہرتے تھے، وہاں قیام کرتے تھے جہاں رسول اللہ قیام کرتے تھے، اور وہ جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج ادا کرتے ہوئے دیکھے وہ ہر انداز کو اپناتے تھے، یہاں تک کہ ایک جھاڑ تھا جس کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے گزر رہے تھے، گزرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف وہ جھاڑ میں لگ گیا، تو حضور سواری سے آگے جب ہوئے، جب دیکھیں کہ عمامہ وہ جھاڑ سے لگ گیا، حضور سواری کو پیچھے لا کے وہ عمامے کو نکالے، پھر آپ آگے بڑھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی عمل کرتے تھے۔ تو یہ عمل کو کیا بولا ابن تیمیہ؟ یہ عمل کو بولا یہ بدعت ہے بولا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق اس نے کہا کہ بدعتوں کو شروع کرنے والے یہ ہے بولا۔ تو اس نے صحابی کی شان میں بے ادبی کی، ٹھیک ہے اس نے بے ادبی کی، اس کو سزا لگے گی، لیکن اس نے کفر بھی کیا۔ کس بات سے کفر آتا؟ ذہن اتنا شارپ رہنا، شارپ کیسا رہنا ذہن؟ نہ صرف اس نے صحابی کے عمل کو بدعت کہا، بلکہ صحابی نے جو عمل کیا، صحابی نے جس سنت پر عمل کیا، اس سنت کو اس نے بدعت کہا۔ تو وہ سنت کیا تھی؟ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور وہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اس نے بدعت کہا، اس لیے وہ کافر ہو گیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہم ابن تیمیہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور کئی علماء دیوبند کے ایسے ہیں جو یہ بے ادبی کے گستاخی کے کلمات کہنے کی وجہ سے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسوں کی مخالفت کرنا اور ایسوں کی کتابیں نہیں پڑھنا، ایسوں سے بائیکاٹ کرنا، جیسا آفتاب خطابت آپ حضرات کو میسیج دیتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کرنا۔ کل ایک حدیث جو پڑھے ہم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، بائیکاٹ کرنا، اور ان لوگوں کو سلام بھی نہیں کرنا، اور اگر سلام کرنا ہے نا، میں جو عمل کرتا ہوں بتاتا، ایسوں کو سلام کرا، میں بات چیت ہو رہی تھی، السلام علی من اتبع الہدی بولا، ارے بھائی سمجھے نہیں السلام علیکم بول رہے ہیں آپ، یہ کیا بول رہے ہیں لمبا سلام؟ میں بولا تمہارے واسطے ہے، بولا وہ کیوں؟ میں بولا یہودیاں آگے جب السلام علیکہ یا رسول اللہ یا محمد کہتے، یہودی آگے کہتے السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور جواب دیتے والسلام علینا من اتبع الہدی، سلامتی ان پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سلامتی تو اہل ایمان کے لیے ہے، یہ بات اس میں پنہا ہے۔ اس کو جب بتایا آگ بگولا ہو گیا، تو پھر میرے کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ نبی کے ساتھ ہر معاملے میں رہنا، نبی کو جنگ میں چھوڑ کے پیچھے نہیں رہنا۔ ارے تم ایسا ایک سچویشن لاؤ کہ تمہارے کفار کے پاس جانے سے کفار جل اٹھے، تمہارے جانے سے کفار تڑپ اٹھے، تو جب اس کو سلام کیا السلام علی من اتبع الہدی، یاد رکھیے کافروں کو بھی سلام کرنے کے واسطے ہمارے لوگ جو میل ملاپ کاروبار یہ رہتا السلام علیکم بھائی، اس کو کہیں کی سلامتی؟ ارے انہیں تو اللہ کی سلامتی کا کفر کیا، سلامتی اس کے لیے نہیں ہے، سلامتی تو جس نے اقرار کیا اللہ اس کے رسول کا اس کے لیے سلامتی ہے۔ اور ان لوگوں کو آداب کہنا، بہت سے آداب اور زہ کہنا، آداب کہنا ٹھیک ہے، لیکن نمستے ونمستے نہیں کہنا۔ نم استے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے آگے جھکتا ہوں، ہم خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ انہیں نمستے بولا بھی تو ہم نمستے نہیں بولنا، انہیں جھکتا ہمارے سامنے، اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، آقا کے غلام ہیں۔ جھکتی ساری کائنات جھکتی، انہیں اقرار کر رہا میں جھکتا ہوں بول کے، ہم بھی بولیں گے اس کو میں جھکتا ہوں بول کے نہیں بولیں گے۔ گستاخانہ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریے، اور گستاخی جن الفاظ سے ہوتی ہے اس کو دور تک سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریے۔ ان دروس سے یہ
ذہن دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ گستاخی کیسے ہوتی ہے، اس کو پہچاننا اور گستاخانہ الفاظ کا رد کرنا، گستاخوں کا جواب دینا، گستاخوں کا بائیکاٹ کرنا، یہ سب باتیں آج کے درس میں شامل ہیں۔ ایک بار پھر میں اپنی بات کو آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے بات کو کیسی ہے۔ مثال جو دیا میں، ابن تیمیہ نے حضرت ابن عمر کو یہ عمل لکھ کے بولا انہوں بدعتی ہے بولا، تو صحابی کی شان میں گستاخی کرا، سزا کا سزاوار ہو گیا۔ اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ بعض موقعوں پر صحابی کے گستاخ کو قتل بھی کرنا ہے۔ اب انہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن تیمیہ نے جو یہ بات کہی ہے، اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت پہ عمل کیے۔ آپ نے دیکھا تھا رسول اللہ اس جھاڑ کے نیچے سے گزرے تو آپ کا امامہ شریف اس میں لگ گیا تھا، آپ پیچھے آئے پھر آگے گئے۔ حضرت عمر جان بوجھ کر، حضرت ابن عمر جان بوجھ کر اپنے سر کا امامہ اس میں اٹکائے، جان بوجھ کے اٹکا کے آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے، آگے لوگوں کو پوچھے، اے لوگوں میں ایسا کیوں کیا؟ نہیں پوچھے، بولے ہاں بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں جاتے ہوئے دیکھا تھا کہ حضور کے ساتھ ایسا ہوا، اس لیے میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے میں نے بھی ایسا کیا۔ تو ابن تیمیہ کی مخالفت جو کرتے ہیں ہم، صرف اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر جو جلیل القدر صحابی ہے، جو 4 فقیہ صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کو اس نے بدعتی کہا، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کو ہم کفر پر مرا کہیں گے، اس نے کفر کیا کہیں گے، اس لیے کہ اس نے سنت رسول کا انکار کیا، اور اس نے سنت رسول کو بدعت کہا، اور اس نے عمل مصطفیٰ کو نہیں مانا، اس نے عمل مصطفیٰ کا انکار کیا، اس نے عمل مصطفیٰ کا اظہار بے ادبی سے کیا، اس لیے اس کو ہم اس کی زندگی کو، اس کے دینداری کو کفر پر مبنی سمجھتے ہیں۔ حاضرین محترم، آخری بات، اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی شان میں بھی بے ادبی سے بچنا ہے۔ وہ کیسی بے ادبی ہے؟ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے 2 بطنوں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پل صراط سے گزرنے تک سروں کو جھکائے رکھو اور نگاہوں کو نیچی رکھو۔ یہ عرش کے دامن سے آواز دی جائے گی اہل محشر کے لیے، یا اہل المحشر نکسوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے ادب سے جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہیں۔ آپ پل صراط سے 70,000 باندیوں کے ساتھ جو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ہوں گی، بجلی کے کندے یعنی بجلی آتی جاتی جیسا ہے نا، اتنے پل بھر کی طرح گزر جائیں گے۔ حاضرین محترم، اہل بیت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز عرش کے نیچے سے پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر جنت میں چلی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی ہشام ابن مغیرہ نے علی ابن ابی طالب سے اپنی بیٹی کے نکاح کی اجازت طلب کی ہے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک رشتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی میں تم کو اجازت نہیں دیتا۔ اس کی تشریح میں علماء نے بتایا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الودود، حضور نے فرمایا کہ ایسی لڑکیوں سے یا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے رکھنے کو پسند کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ ہے۔ یہاں پہ جو بات حضور نے فرمائی،
حضور نے جو مولا علی کو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرا عقد نکاح کرنے سے روکنے کی وجہ شارحین حدیث نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ یہ جو سوکنیں ہوتی ہیں کبھی کبھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے سامنے والی سوکن کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور اندیشی کی بنا پر حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی میری بیٹی کی موجودگی میں تم دوسرا عقد نہیں کرنا. یہ باتیں سمجھیے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں. اس کا پس پردہ اس کا کیا تھا یہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ لوگ یہ باتیں بتا کر گمراہ کرتے ہیں. تو اہل بیت سے ایسا عقیدہ اور ایسی عقیدت رکھنا کہ کوئی بات بھی ہمارے عقیدے کو بگاڑنے نہ پائے، کوئی بات بدعقیدگی کی ہمارے دلوں میں جگہ کر نہ پائے، ایسے ہم صاف ستھرے اہل بیت کی محبت کے لیے رہنا. حاضرین محترم، یہ باتوں کو بتانے کے بعد میں جو اہم بات آج کی رہے گی وہ یہ ہے اہل بیت سے محبت کا تقاضا کیا ہے. اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے پاس ایک برچی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اگر تم نے کاظم کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں اس برچی کے ساتھ ذبح کر دوں گا. تو وہ خوف سے بیدار ہو گئے خلیفہ ہارون رشید، اور اسی وقت اپنے پولیس افسر کو انہیں آزاد کرنے کے لیے بھیجا اور 30,000 درہم بھی دیے اور کہا کہ میری طرف سے آپ کو ٹھہرنے یا مدینہ چلے جانے کا اختیار ہے. حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ عنہ کو کہا اگر آپ قیام کریں گے تو میں آپ کی عزت کروں گا. جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں نے آپ سے عجیب و غریب بات دیکھی ہے، اور بتایا کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھے کلمات سکھائے، ان کے بتانے سے فارغ ہوتے ہی اس نے آپ کو رہا کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ پہلے موسیٰ ہادی نے آپ کو قید کیا پھر رہا کر دیا، کیونکہ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خود اہل بیت کی عظمت اور خود اہل بیت کی عظمت حضور بھی بتاتے ہیں، مولا علی بھی بتاتے ہیں. ایسے موقعوں پر یہ نہ سمجھے کہ میں نے بدتمیزی کر دی، بے ادبی کر دی، جو دل میں آیا بول دیا، مولا علی کی شان میں بے ادبی کر دیے اور سمجھ گئے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. ارے ڈرو اس وقت سے، نبی خواب میں آ کے تعدیب کریں گے تیری، اور مولا علی آ کے بھی تعدیب کریں گے تیری. بچنے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں بچے گا نہ آخرت میں بچے گا. اور تمام صحابہ کا ادب احترام ایک جیسا کرنا ہے. تمام صحابی جنتی ہیں، تمام صحابی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، غلام ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بانی جامع نظامیہ نے اہل بیت کو، سیدوں کو نصیحت کی ہے کہ تم ان کے متعلق زبان درازی مت کرو، تم ان کے متعلق زبان درازی سے کام مت لو. تم بے شک اہل بیت میں سے ہیں، تم سید ہیں، لیکن تمہارے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم صحابی رسول پر طنز کرو، طعنہ کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ماموں ہیں، اس لیے کہ آپ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہے. جیسا حضور کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں ہیں. اور جو خادری ہو کر پیران پیر کی غنیت الطالبین کو نہیں مانتا، تو اس کو جواب دینے کے لیے میرا یہ میسیج اچھے سے ذہن میں رکھیے. ایسے لوگوں سے بات ہوئی تو بولے نہیں آپ کو معلوم ہے یہ کتاب پیران پیر کی طرف منسوب ہے،
اور اس میں الحاق ہو گیا. میں بولا الحاق کیا ہوا تم ہم کو بتاؤ پھر ہم دیکھیں گے. ارے الحاق اتنا ہوا کتنا ہوا معلوم ہے نا. الحاق ہوا بول کے پوری کتاب چھوڑ دیتے. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کا جو حدیث سے 36 سالہ دور آپ نے لیا ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد لکھا ہے آپ نے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ہم تمام صحابہ کے ادب کی طرح کریں گے. اور جو معاملہ مولا علی کے درمیان میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوا یہ اس کے وہ حقدار ہیں. ہم جرت نہیں کرنا ان کے متعلق کچھ کہنے کی، مگر یہ بات صحیح ہے حضور کے فرمان کے مطابق مولا علی حق پہ ہے، ہم مولا علی کو حق پہ مانتے ہیں. آخری بات یہ ذہن میں رکھیے، اس میٹر میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ سکوت اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ایک بات صاف ہے یہاں پہ، امیر معاویہ کہتے ہیں بادشاہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا لفظ نہیں ہے. تاریخ کی سب کتابوں میں دیکھیے شروع سے آپ کے نام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ آتا ہے. اور یہ جو شیعہ رافضی ہے نا یہ لوگ مولا علی کو پہلا خلیفہ بول لیتے نام سے، مگر اللہ کی پھٹکار ان پہ ایسی ہے یہ خود مولا علی کو خلیفہ اول نے بولتے، امیر المومنین بولتے. غور کریں آپ بات کو، ان کی زبان سے بڑا ذاکر ہوگا وہ بولتا میں مانتا ہوں مولا علی خلیفہ ہے بلا فصل ہے، یہ وہ پہلے خلیفہ وصی رسول اللہ سب بولتا، مگر خلیفہ اول نہیں بولتا، انہیں بھی امیر المومنین مانتا. تو یہ عصمت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو جو بات کہی گئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سکوت اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بڑ زبانی نہیں کرنا، بے ادبی نہیں کرنا. جو ادب مصطفیٰ نے صحابی کا بتایا ہے، جو ادب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ ہم بیان کریں گے، لیکن آپ کی شان میں بے ادبی بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم کو ہر بے ادبی سے، ہر گستاخانہ ذہن سے، ہر گستاخانہ لمحے سے، زبان سے، ہر عمل سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اے اللہ ہم کو ادب کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور اے اللہ ہماری زندگیاں ادب میں گزرے اور محبت میں گزرے، ان پر جان نثاری کے لیے گزرے. اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما. اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائیے، تابعین کی محبت بھی عطا فرمائیے، اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائیے، تبع تابعین کی محبت عطا فرمائیے، ائمہ کی محبت عطا فرمائیے، اولیاء کی محبت عطا فرمائیے، اور ہمارے اسلاف کی محبت عطا فرمائیے. اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اور ہم کو محبت کرنے والے گروہ میں شامل فرمائیے. بے شک اے مولا ہمارے اعمال ان جیسے اعمال تو نہیں ہے جیسے حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے، لیکن بقول حضرت عبداللہ ابن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اے اللہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، ہم حضرت ابوبکر سے محبت رکھتے ہیں، حضرت عمر سے محبت رکھتے ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں، مگر اے اللہ ہمیں آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے فضل و کرم سے، آپ رسول اللہ کی رحمت للعالمین کے وسیلے سے اور صحابہ کے رحماء بینہم ہونے کی صفت کے وسیلے سے اے اللہ ہمیں بھی صحابہ کے زمرے میں شمار فرما، ہمیں بھی صحابہ کے ساتھ ہمارا شمار روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما، جس کا آپ نے حزب اللہ کہہ کے ذکر کیا ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.